مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَانَ الْبَيُوتِ لَا يَبْتُونَ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جان لیتے، یعنی جس طرح مکڑی کا جالا گھر نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنی سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسیر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ سجانے کے لیے۔ اس علم سے مراد اللہ کا، اس کے شریعت کا اور ان آیات و دلائل کا علم ہے جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مسلط اور حق کے ساتھ پیدا کیا، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، یعنی عبث اور بعد مقصد نہیں، یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی، اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اُوتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، محض اجر و ثواب کے لیے اس کے معنی مطالب پر تدبیر و تفکر کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے اس حکمت تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں، کیونکہ نماز سے بشرط یہ کہ نماز ہو، انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ البقرہ 153۔ نماز اور صبر کوئی مرائی چیز تو ہے نہیں کہ انسان اس کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے، یہ تو غیر مرائی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی رابطہ و تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تنہائی
میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو عظیم کام سونپا گیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ اذا حضبہ امر فازیا الی الصلاۃ، مسند احمد و ابو داود، یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح دعاؤں کے مختلف تاثیر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دعا فلاں بیماری کو روکتی ہے، اور وقتاً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جاتا ہے، ایک دوائی پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے، مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، ثانیاً طہارت قلب یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو، ثانیاً باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام، رابعہ ارکان صلاۃ قرات، رکوع قومہ سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان، خامساً خشوع و خضوع اور رکعت کی کیفیت، ساویاً مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا انتظام، سابعاً رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے آ رہی ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں زہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے، یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانے رہتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم برادر ہیں، اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استدعا رکھتے ہیں، بنا بری اس سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں، یعنی جو بحث و مجادلہ میں افطار سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد اہل کتاب لیا ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرانیت پر قائم رہے، اور بعض نے ظالموا منہم کا مصدق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے، ان سے تم بھی قتال کرو تاکہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دیں، یعنی تورات و انجیل پر، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے،
اور یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کے قائم اور بعثت محمدیہ تک شریعت الہیہ ہے۔ عربی زبان میں الفاظ کے معنی وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَعْرَابِي مِنْ قُرَيْشٍ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے، اس لیے کہ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانیاں معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت و معصیت جن بندوں پر اتارنے کی مقتضی ہوتی ہے وہاں وہ اتارتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ لولا حلا آیات اجاج براہین نشاہدوہا کناکات صالح علیہ السلام